آنے تو دو انہیں. لیکن اللہ کے فضل سے یہ جرت بھی نہیں کریں گے, یہ جرت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وی نیڈ ٹو بلڈ پریشر. ہمیں اپنی پوری قوم کو یونائٹ ہو کے اس موقع پر اپنی گورنمنٹ پہ ایک اسٹرانگ پروسیس بلڈ کرنا. اپوزیشن پہ بھی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں پریکٹیکلی خاموش بیٹھی ہوئی ہیں, صرف کاروائی ڈالنے کے لیے, میڈیا سپیس لینے کے لیے چند ایک اسٹیٹمنٹس آگے پیچھے. اور اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ تو بالکل بے شرم ہے, پینٹس, توبہ استغفار. جیسے شرائط کو قبول کر رہے ہیں, ریٹ پہ بات ہو رہی ہے, کم ریٹ لگایا تم نے. ان للہ و انا الیہ راجعون. And this is something that we would like to say. ساؤتھ وزیرستان میں ملٹری آپریشن شروع ہونے والا ہے, لیکن ہمارے لیے بڑی پرابلم ہونے کا اندیشہ ہے وہاں, اس لیے کہ اگر اویس غنی کو تبدیل کر دیا اور کور کمانڈر تبدیل ہو گئے, اور سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں ہے کہ ابھی تک افغانستان کے راستے دہشت گردوں کی سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے. سوات میں ہم ان کی سپلائی لائن چوک کر سکے تھے. اور امریکنز اور سی آئی اے اس فائنل بیٹل کے لیے, دس از گوئنگ ٹو بی دا مدر آف آل بیٹلز, سب سے سیریس, سب سے خوفناک اور خوریز جنگ ہوگی ساؤتھ وزیرستان میں. اور یہ اس لیے ہمیں اتنی خوریز جنگ لڑنی پڑے گی, اور اسی لیے ہمیں زیادہ قیمت دینی پڑے گی. ہمیں اپنے آفیسرز اور جوان شہید کروانے پڑیں گے, اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں دفن کرنا پڑے گا, صرف اس لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے افغانستان سے بیٹھ کے. اور ہم اگر وہی بات کہ اگر کنویں میں کتا گر جائے تو پانی کے ڈول نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک کتے کو پکڑ کے نکال باہر نہ پھینکیں آپ. اس پورے خطے کے تمام مسائل کا ایک حل ہے, امریکنز اور نیٹو فورسز مسٹ لیو افغانستان. ہمارا فورن منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اگر امریکنز کو افغانستان میں شکست ہوئی تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا, تباہ برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. واٹ کائنڈ آف پولیٹیکل ربش از دس. جب طالبان کی حکومت تھی وہاں پر, جب طالبان نے 96 سے لے کے 2001 تک افغانستان میں حکومت کی ہے, تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو گیا تھا کیا؟ بالکل. نہ وہ ڈرگس تھے وہاں پہ, نہ انڈین تھے, نہ بلوچستان لبریشن آرمی کی دہشت گردی تھی, نہ تحریک طالبان کا کوئی وجود تھا, نہ وہاں پہ انڈینس تھے, نہ سی آئی اے تھی, نہ موساد تھا, نہ رو تھی. کوئی پرابلم پورے خطے میں نہیں تھی. یہ تو امریکنز کے آنے سے ڈیسٹیبلائز ہوا ہے خطہ. دا ڈاگ ہیز فالن انٹو دا ویل, دا ڈاگ مسٹ بی ٹیکن آؤٹ. اور ہم جو ریئیکٹو جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں, جو ہم پاکستان میں جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ریئیکٹو جنگ ہے, کیونکہ فساد افغانستان سے مسلسل داخل ہو رہا ہے. اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم امریکنز کی چابی ذرا ٹھیک سے بھریں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سپلائیز یہاں سے رکنی چاہیے. اور اگر یہ حکومت یہ جرت نہیں کر سکتی ہے تو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھے ہوں گے کہ اگر راستہ خود صاف کر دیں, ورنہ جب ان کو ہٹایا جائے گا تو پھر ان کو معافی نہیں ملے گی. یہ جو کچھ کیری لوگر بل کو ایکسپٹ کرنے کا مطلب غداری ہے. ان پر مقدمے ہی چلیں گے, بلکہ اگر یہ خوش نصیب ہوں گے کہ عدالتوں میں مقدمے چلیں, ورنہ جو اسٹریٹ جسٹس ان کے ساتھ ہوگا نا, وہ پھر ان کو کھمبوں سے لٹکائے گا اسلام آباد کے. کیونکہ جو کچھ غم و غصہ اس وقت قوم میں بلڈ ہو رہا ہے, جو یہ قحط بلڈ کر رہے ہیں, اب کیوں شوگر ملوں سے لاکھوں ٹن چینی نکل رہی ہے, لاکھوں بوریاں چینی کی برآمد ہو رہی ہیں, وہ شوگر ملیں جو خود ان کی ہیں, وہ شوگر ملیں جو کہ کچھ اپوزیشن کے پولیٹیکل لیڈرز کی ہیں اور کچھ حکومت کے لوگوں کی پولیٹیکل لیڈرز کی ہیں. 30-40 شوگر ملوں نے جو کارٹیل نے بلڈ کر کے جو فساد ملک میں برپا کیا ہے, پچھلے 3 مہینے سے قوم کو ایشو ہی کوئی نہیں ہے سوائے چینی کے ریٹ طے کرنے کے. بالکل بالکل بے حیا لوگ ہیں. They have absolutely no consideration کہ ملک اور قوم کی عزت کیا ہوتی ہے, ملک کا دفاع کیا ہوتا ہے, جو خطرات ہمارے ارد گرد آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں, اور اللہ کے فضل سے زندہ قوموں کی قیادت کیسے کی جاتی ہے. اللہ نے عزت تو دی ہے اس قوم کو, دینی ہے. بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ یہ اس کا حصہ نہیں بن گئے, لیکن جن کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے وہ انشاءاللہ اس عزت کے حقدار بھی, اور ان کو عزت اللہ دے گا بھی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کام ریلیکس کرنے کا بھی نہیں ہے. ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں. We need to reorganize and reorient ourselves, regroup so that we can recapture. امید اور حوصلے کے ساتھ. یہ سب سے زیادہ حملہ ہمارے نظریات پہ, ہماری آئیڈیالوجی پہ, ہمارے اور سائیکولوجیکلی ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, بلیک واٹرز آ گئے, ہم کو قبضہ کر لیا امریکہ. انہوں نے آنے کی کوشش کی ہے, آئے نہیں ہیں, اور جو آئے ہیں ان کو مار ڈرانے کی کوشش, ان کو مار پڑے گی, اور پڑ بھی رہی ہے, پڑے گی بھی. لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آرم فورسز کے ساتھ, اپنے آئیز اینڈ ایئرز جو پاکستان کے ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس ایسٹس ہیں, ہمارے جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں, ہمارے وہ لوگ جو دفاع کر رہے ہیں پاکستان کا, ان کے ہاتھ مضبوط بھی کریں. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں, چاہے حکومت میں ہو یا امریکن امبیسڈر ہو, ان کا دماغ درست کیا جائے. اس امریکن امبیسڈر کو تو فارغ کرنا چاہیے یہاں سے. اس کا جس قسم کے دخل اندازی اور فتنہ یہ پھیلا رہی ہے, that's enough. This is not diplomatic norms. You can't say in Pakistan that we are going to bomb Quetta. How dare you? Just wait when we decide to respond and react. انشاءاللہ اللہ پاکستان کو حامی و ناصر ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اللہ کے فضل سے آن گراؤنڈ سچویشن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. تمام دشمنوں کی کمر توڑی گئی ہے, اس لیے اب یہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور رشوت کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں.
انشاءاللہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا. فکر نہ کریں, اللہ پاکستان کو حامی و ناصر ہے, اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. آج نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ, نہ حج اور زکات, اگر اس پاکستان کی دشمنی کی اس پاکستان کو نقصان پہنچایا تو. یہ پاکستان جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس کی حفاظت کریں, اللہ آپ کو دو جہانوں میں عزت دے گا انشاءاللہ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر. فکر نہ کریں, مایوس نہ ہو, لیکن جو سچ بات ہے پھر اس کی آواز اٹھائیں. گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ محافظ و نگہبان ہے ہمارا. تھینک یو زید صاحب, تھینکس اے لاٹ. ویورز, براس ٹیکس کی CIA اینڈ را تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 8 کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کئی لوگ بل کے حوالے سے ہم نے اس پورے پروگرام میں آج اپنی ڈسکشن کی. پہلی بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے عوام جو نہیں جانتے تھے کہ اس کی کیا شرائطیں ہیں, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں, آج ہم نے جتنی ڈیٹیل ہے, جتنی وضاحت سے ان کو زید صاحب نے ایکسپلین کیا ہے, آئی تھنک لاٹ مینی آف یو وڈ ناؤ بی نوئنگ ایکچولی کہ یہ بل کن وجوہات کی بنا پر لایا جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیا یہ امریکہ کا ایک بیک اپ پلان ہے. اس بارے میں مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اپنی آنے والی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. This program was